بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک خاص عمل جس کی ادائیگی میں بڑی آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نماز تہجد۔ تہجد کی نماز بڑی خاص نماز ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسی نماز ہے جس میں ہر ایک کو اللہ پاک توفیق نہیں دیتا، خاص لوگوں کو شرف باریابی ملتا ہے۔ مردوں میں اور خواتین میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 سورہ السجدہ میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے عذاب یا اس کی ناراضگی کے خوف سے اور ثواب اور رحمت کی امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں بستروں سے الگ رہنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ پاک توفیق دے آپ سورہ مزمل کی شروع کی 4-5 آیات کا ترجمہ پڑھیں۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سورۃ المزمل کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد کی نماز فرض ہو گئی۔ میں اور آپ تو 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں نا، فجر سے عشاء تک۔ حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ نمازی اور سجدے کرنے والا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہو سکتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رات کو دیر سے گھر میں، آ کے لیٹ گئے آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئے، کہنے لگے میں سو کے کیا کروں گا، میرا نیند سے بستر سے کیا تعلق۔ اٹھے، وضو فرمایا، رات کو قیام اللیل تہجد کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنی لمبی رکعت، اتنی لمبی کہ کئی سپارے تلاوت فرمائے، اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا، اور سجدہ تو اتنا لمبا فرمایا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مستقل سجدے میں مجھے ڈر لگنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ میں وفات تو نہیں ہو گئی۔ میں آئی اور میں نے پاؤں کی یہ والی جو انگلی ہے نا، یہ چھوٹی انگلی ہے، اس کو پکڑ کے ایسے ہلایا تو انگلی ہلی، تو میں نے کہا نہیں ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابھی وفات نہیں۔ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اماں عائشہ صدیقہ کو یہ ڈر ہو گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب سلام پھیرا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے نہیں ہیں۔ فرمایا بے شک، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، رحمت دو عالم بنایا، خاتم النبیین بنایا، آپ تو بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ خود تو کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ میں بخشایا اللہ کا رسول ہوں، تو پھر میں اس کا شکر نہ کروں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ تہجد کی نماز شکر گزاری کے لیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی شایان شان مسکراتے ہیں۔ اللہ کی مسکراہٹ اللہ کی کیسی ہے؟ جیسی اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی شان ویسی اللہ کا مسکرانا۔ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ نمبر 1 ترتیب میں شاید آگے پیچھے ہو، لیکن میں آپ کو تینوں مواقع بتا رہا ہوں کہ جب مجاہد میدان جہاد میں ڈٹ کے جہاد کر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھاگ نہیں رہا ہوتا، اس کی اس استقامت پر اللہ کی شان، اپنی شان اللہ مسکراتے ہیں۔ مسجد میں نماز کھڑی ہو اور ایک آدمی جلدی کرے کہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے، مجھے جو ہے امام کے پیچھے تلاوت مل جائے، میں رکوع میری رکعت نہ ضائع ہو جائے، جلدی کرتا ہوا مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اپنی شان۔ اور تیسرا فرمایا رات کو میاں بیوی سو رہے، شوہر اٹھا یا بیوی اٹھی، اس نے نماز تہجد کے لیے اٹھا، اس نے وضو کیا، ذرا سا ہاتھ گیلا اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر یا بیوی نے شوہر کے چہرے پر چھینٹا مار دیا، وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے، وہ کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی اٹھ جا، تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ یہ منظر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا دیگر عبادت آپ کریں تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کہنا پڑے گا یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ درخواست، یہ پریشانی ہے،
مجھے جنت عطا فرما، مجھے دوزخ سے بچا، میری یہ مشکل حل فرما۔ لیکن تہجد کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تہجد شروع کریں گے نا، اللہ اپنی شان نشان خود کہے گا، بتا میرے بندے تیری کیا حاجت، بتا میرے بندے تیری کیا حاجت۔ میرے بھائی سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، صرف 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 کر کے کم از کم اس کی جو ہے نا 4 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں، اور میانہ روی کے ساتھ یہ کہ آپ اس کی 8 رکعت تہجد ادا فرمائیں، 8 رکعت روزانہ، 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، 8 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والے بن جائیں۔ رات کی تنہائی جب آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور کوئی نہیں ہے، سب سو رہے ہیں، اللہ جس کو توفیق دے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں تو یہ آسان ہے، آپ کو سحری کے لیے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو اس سے بڑی خوبصورت بات اور کیا ہوگی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں نے دیکھی تہجد کی فضیلت پر، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا اندر باہر سے زیادہ خوبصورت ہے اور باہر اندر سے زیادہ، اور اندر کھڑے ہو جاؤ تو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ تو اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو نرمی اختیار کرتے ہیں، جو حاجت مندوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بلا ناغہ یعنی روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرمایا ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایسے جنت میں گھر تیار ہیں کہ اندر کھڑے ہو جاؤ تو باہر خوبصورت نظر آئے، باہر کھڑے ہو جاؤ تو اندر خوبصورت نظر آئے، ان کے لیے جو راتوں کو ایسے وقت میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے تہجد کی نماز۔ اور فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ایک تو وہ جو اپنا بستر لحاف نکل کر محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ رات کی تنہائی میں کھڑا ہو جاتا ہے، سردی ہے، بستر ہے، لحاف ہے، گرمی ہے، اے سی میں لیٹا ہوا ہے، ٹھنڈک میں لیٹا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، بیوی بھی ساتھ سو رہی ہے، یا بیوی ہے تو شوہر بھی ساتھ سو رہا ہے، بچے ساتھ سو رہے ہیں، سکون کی نیند ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں یار، یہ ساری چیزیں قربان کرو، میں تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور یہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں، یہ ہیں اللہ کی محبت کے مستحق، یہ ہیں اللہ کے خاص کرم کے مستحق۔ تو بس پکا عزم بنا لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے رمضان مبارک کے جتنے دن باقی ہیں ہماری تہجد قضا نہیں ہوگی، پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔